ایک صحابی تھے جو حضور کو ہنسایا کرتے تھے، حضور کو ہنساتے تھے، نبی پاک کو بڑے پیارے تھے۔ اس طرح کے بھی کچھ بندے ہونے چاہیے، اس طرح کے بھی کچھ بندے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں جب حضور غم امت میں پریشان ہوتے تھے تو ہم منتظر ہوتے تھے کہ کبھی وہ ہنسانے والا آج آ جائے نا، دو چار باتیں ایسی کر جائے نا ہنسانے والی تو معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے ہی چہرے پر تازگی آ جاتی، مثل تعویذ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ، وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے۔ تو یہ حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ہنسانے والی گفتگو کر رہے تھے، تو نبی پاک بھی ان سے باتیں کرنے لگے۔ تو بات کرتے کرتے نا حضور نے انگلی ان کی طرف بڑھائی تو ان کے وجود کو انگلی لگ گئی۔ ایک تو وہ روایت ہے نا کہ صفیں سیدھی کراتے وقت حضور تیر کے ساتھ صفیں سیدھی کرا رہے تھے تو ایک صحابی کے پیٹ پہ لگ گیا، انگلی لگ گئی۔ عجیب دیوانے کہنے لگے آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، معاذ اللہ انگلی چبھو دی، میں نے تو بدلہ لینا ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ کوئی بڑا آدمی بھی اپنے آپ کو قانون کے حوالے نہیں کرتا۔ ملک سے لے کر امت مسلمہ کے کل مسائل تک ہمارے ملک کے اندر ہر بندہ اس کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے۔ لائن میں لگنا لوگ پسند نہیں کرتے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی لگ گئی تو کہنے لگے آپ نے تو مجھے تکلیف دی ہے، میں تو بدلہ لوں گا۔ تو حضور نے فرمایا لے لے بدلہ۔ اپنے آپ کو قانون کے حوالے بڑا آدمی جب کرتا ہے تو قانون کی عزت بڑھتی ہے، قانون کا وقار بڑھتا ہے، سوسائٹی کے اندر پھر طاقتور قانون ہو جاتا ہے۔ لیکن جب غریب آدمی کے لیے قانون اور ہو اور امیر کے لیے قانون اور ہو تو اصل معاملہ تو قانون کی بالادستی کا ہے، آئین کی پاسداری کا ہے، اصولوں پہ کھڑے ہونے کا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ میں، حضور نے فرمایا لے لو بدلہ۔ یہ حقوق العباد کی نزاکت عرض کر رہا ہوں، لے لو بدلہ۔ انہوں نے کہا جی پیٹ سے کپڑا ہٹائیے، تو حضور نے پیٹ سے کپڑا ہٹا دیا۔ تو بڑے دیوانے آدمی تھے، انہوں نے امت کو بتانا تھا کہ کچھ اس طرح کے رنگ بھی ہوتے ہیں محبت کرنے کے لیے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اس طرح بھی کبھی کبھی ہوتا ہے۔ کپڑا حضور نے ہٹایا تو انہوں نے نبی پاک کے جسم نور کو چومنا شروع کر دیا، کہنے لگے دن بڑے ہو گئے تھے، موقع نہیں کو بن رہا تھا، تو چلو یہ ایک موقع ملا ہے، حضور آپ کو کسی کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں تو میں تو موقع تلاش کر رہا تھا۔ اور میرے بھائی نماز کا بھی موقع تلاش کرتے تھے صحابہ، جہاد کا بھی موقع ڈھونڈتے تھے، پر محبوب سے محبت کا بھی موقع ڈھونڈتے تھے۔ کبھی کبھی نا محبت کا بھی تو موقع نرے خشک نہیں نہ ہو جانا چاہیے۔ نہ علمہ وچ پھسا سانو تو یار دی گل سنا سانو، اوتھے علم دا سکہ نہیں چلدا جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا ہے۔ تو کبھی ادھر بھی ہیں